آخان یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ کی جانب سے HSSC پارٹ 1 2017 کے سمعی مہارتوں کے امتحان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس جز کا کل دورانیہ 25 منٹ ہے اور اس کے کل نمبر 20 ہیں۔ آپ کو 2 اقتباسات سنائے جائیں گے۔ ہر اقتباس 2 بار سنایا جائے گا۔ پہلے اقتباس نمبر 1 کو غور سے سنیں اور پھر اس اقتباس سے متعلق 10 سوالات کو پڑھیے۔ ان سوالات کو پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے اور اس کے بعد اقتباس نمبر 2 سے متعلق سوالات کو پڑھنے کے لیے 2 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیں گے اور اپنے جوابات جوابی ورق پر موجود 4 دائروں میں سے ایک صحیح دائرے کو پر کر کے دیں گے۔ اس اقتباس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اقتباس نمبر 1۔ مطالعہ خواہ کتابوں کا ہو یا اچھی تحریروں کا، ایک مفید مشغلہ ہے جو قلب و ذہن کو روشن کرتا ہے، لیکن ماہرین کے مطابق پڑھنے کی عادت صحت پر بہت اچھے اثرات مرتب کرتی ہے۔ مطالعہ ذہنی تناؤ دور کرتا ہے۔ برطانیہ کی یونیورسٹی میں کی گئی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ مطالعے کی عادت ذہنی تناؤ اور پریشانی کو 68% کم کرتی ہے۔ بعض اوقات اس کا فائدہ موسیقی سننے اور چہل قدمی سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے ماہرین نے 6 منٹ تک مختلف لوگوں کو اخبار، کتاب یا کوئی اور تحریر پڑھنے کے لیے دی اور اس دوران ان کے دل کی دھڑکن اور پٹھوں میں تناؤ کو نوٹ کیا گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق مطالعہ انسان کو پریشانیوں اور فکروں سے آزاد کراتا ہے۔ اس کے علاوہ شعور اور سوچ کو بھی تبدیل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کتب بینی دماغی انحطاط کو روکتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی ذہنی اور دماغی صلاحیتیں کم ہوتی جاتی ہیں۔ اس بیماری میں نام اور اشیاء کو یاد رکھنے میں دقت، بھولنے کی عادت، نئے علوم سیکھنے میں مشکل اور ذہنی مسائل حل کرنے میں سست روی وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن تحقیق سے ثابت ہے کہ پڑھنے کی عادت اس عمل کو سست کرتی ہے اور الزائمر جیسے مرض کو روکتی ہے۔ 2013 میں ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ پڑھنے کی عادت دماغ اور اس کے خلیات کو قوت دے کر ڈیمنشیا کے عمل کو سست کرتی ہے۔ اس تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ باقاعدہ طور پر کتابیں پڑھتے ہیں ان میں الزائمر کا خطرہ نصف سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ مطالعہ نیند کے لیے مؤثر۔ اگرچہ ہم سوتے وقت اسمارٹ فون کے عادی ہوتے جا رہے ہیں جو نیند کو غائب کر دیتے ہیں، جبکہ سوتے وقت اچھی کتاب کا مطالعہ نیند کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فون رکھ کر کتاب اٹھا لیں اور مطالعہ شروع کر دیں۔ ماہرین اس پر متفق ہیں کہ کتاب پڑھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے اور نیند جلدی آتی ہے۔ اگرچہ کتابی دنیا میں رہنے والا محاورہ بھی عام ہے جو کسی ایسے بے عمل شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو صرف کتابیں پڑھتا رہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کتابیں پڑھنے والے افراد دوسرے لوگوں سے بہت اچھی طرح ملتے ہیں، جبکہ ناول اور افسانہ پڑھنے والے افراد دوسرے لوگوں اور دوستوں کے نظریات، عقائد، خواہشات اور سوچ کو بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ اس طرح ان کے بہتر مراسم ہوتے ہیں اور وہ معاشرے کا اچھا فرد بن سکتے ہیں۔ اسی طرح فکشن پڑھنے والے افراد سماجی طور پر دوسروں سے محبت رکھتے ہیں اور بہتر سماج بناتے ہیں۔ اب سوال نمبر 1 تا 10 جو صفحہ نمبر 2 اور 3 پر ہیں، پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں۔
اقتباس نمبر 1 دوبارہ سنیں۔ مطالعہ خواہ کتابوں کا ہو یا اچھی تحریروں کا، ایک مفید مشغلہ ہے جو قلب و ذہن کو روشن کرتا ہے، لیکن ماہرین کے مطابق پڑھنے کی عادت صحت پر بہت اچھے اثرات مرتب کرتی ہے۔ مطالعہ ذہنی تناؤ دور کرتا ہے۔ برطانیہ کی یونیورسٹی میں کی گئی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ مطالعے کی عادت ذہنی تناؤ اور پریشانی کو 68% کم کرتی ہے۔ بعض اوقات اس کا فائدہ موسیقی سننے اور چہل قدمی سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے ماہرین نے 6 منٹ تک مختلف لوگوں کو اخبار، کتاب یا کوئی اور تحریر پڑھنے کے لیے دی، اور اس دوران ان کے دل کی دھڑکن اور پٹھوں میں تناؤ کو نوٹ کیا گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق مطالعہ انسان کو پریشانیوں اور فکروں سے آزاد کراتا ہے۔ اس کے علاوہ شعور اور سوچ کو بھی تبدیل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کتب بینی دماغی انحطاط کو روکتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی ذہنی اور دماغی صلاحیتیں کم ہوتی جاتی ہیں۔ اس بیماری میں نام اور اشیاء کو یاد رکھنے میں دقت، بھولنے کی عادت، نئے علوم سیکھنے میں مشکل اور ذہنی مسائل حل کرنے میں سست روی وغیرہ شامل ہیں۔ لیکن تحقیق سے ثابت ہے کہ پڑھنے کی عادت اس عمل کو سست کرتی ہے اور الزائمر جیسے مرض کو روکتی ہے۔ 2013 میں ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ پڑھنے کی عادت دماغ اور اس کے خلیات کو قوت دے کر ڈیمنشیا کے عمل کو سست کرتی ہے۔ اس تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ باقاعدہ طور پر کتابیں پڑھتے ہیں ان میں الزائمر کا خطرہ نصف سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ مطالعہ نیند کے لیے مؤثر۔ اگرچہ ہم سوتے وقت اسمارٹ فون کے عادی ہوتے جا رہے ہیں جو نیند کو غائب کر دیتے ہیں، جبکہ سوتے وقت اچھی کتاب کا مطالعہ نیند کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے فون رکھ کر کتاب اٹھا لیں اور مطالعہ شروع کر دیں۔ ماہرین اس پر متفق ہیں کہ کتاب پڑھنے سے ذہنی سکون ملتا ہے اور نیند جلدی آتی ہے۔ اگرچہ کتابی دنیا میں رہنے والا محاورہ بھی عام ہے جو کسی ایسے بے عمل شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو صرف کتابیں پڑھتا رہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کتابیں پڑھنے والے افراد دوسرے لوگوں سے بہت اچھی طرح ملتے ہیں، جبکہ ناول اور افسانہ پڑھنے والے افراد دوسرے لوگوں اور دوستوں کے نظریات، عقائد، خواہشات اور سوچ کو بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ اس طرح ان کے بہتر مراسم ہوتے ہیں اور وہ معاشرے کا اچھا فرد بن سکتے ہیں۔ اسی طرح فکشن پڑھنے والے افراد سماجی طور پر دوسروں سے محبت رکھتے ہیں اور بہتر سماج بناتے ہیں۔ اس اقتباس کے سوالات کو حل کرنے کے لیے آپ کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔
اب آپ اقتباس نمبر 2 سنیں گے. یہ اقتباس بھی 2 مرتبہ سنایا جائے گا. اقتباس نمبر 2. خانہ بدوش تو آسمان کو چھت سمجھتے ہیں اور زمین کو اپنا بستر. وہ دیگر لوگوں کی طرح زمین میں میخوں کی طرح ایک مقام پر گڑے نہیں ہوتے، بلکہ آوارہ پانیوں کی طرح بستے ہیں، کبھی میدانوں میں، کبھی پہاڑوں میں اور کبھی ریگستانوں کے بیچ. یہ خانہ بدوش ایک قوم یا ایک ملک سے تعلق نہیں رکھتے. ان میں پاکستانی، افغان، ایرانی اور ترک بھی شامل ہیں. ابھی چند برس پیشتر خانہ بدوش آزاد تھے. وہ اپنے گھر اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے اور جہاں کہیں ان کے مویشیوں اور ان کے گھوڑوں کو سرسبز چراگاہیں نظر آتی تھیں پڑاؤ ڈال دیتے تھے. ترک تو بنیادی طور پر خانہ بدوش قوم ہے. دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح ترکی کی بھی اپنی لوک روایتیں ہیں. ایک ترک گڈریے نے مجھے بتایا تھا کہ ماہ مئی کے اوائل میں ایک رات ایسی آتی ہے جب آسمان سے 2 ستارے ٹوٹتے ہیں اور آپس میں مل کر ایک ستارہ بنتے ہیں. اس لمحے تمام چشموں، ندیوں اور دریاؤں کا پانی صرف ایک پل کے لیے ساکت ہو جاتا ہے. اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان جو بھی خواہش کرے وہ پوری ہوتی ہے. چنانچہ اس رات ترکی کے پہاڑی قصبوں کے لوگ ٹیلوں، چٹانوں، بلند جگہوں اور میناروں پر چڑھ کر ساری رات آسمان کو تکتے رہتے ہیں. کچھ لوگ چشموں اور تالابوں کے کنارے بیٹھے رہتے ہیں اور پانی کو تکتے رہتے ہیں. اور اگر آپ کی قسمت اچھی ہو تو آپ 2 ستاروں کو ملتا دیکھ لیتے ہیں یا پانی کو ساکت ہوتے دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد مانگ لیتے ہیں. ترکی کا مشہور ادیب یاسر کمال اس رات کے بارے میں لکھتا ہے کہ ہر سال دنیا کے اس حصے میں بہار کی تمام خوبصورتیاں پھٹ پڑتی ہیں. ایسی بہار اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہوتی. پھول کبھی اتنے بڑے اور اتنے زیادہ نہیں ہوتے. شہد کی مکھیاں بڑی اور چمکیلی ہو جاتی ہیں. آسمان کی نیلاہٹ زیادہ ہو جاتی ہے. ستارے بڑے ہو جاتے ہیں اور تیزی سے چمکتے ہیں. گندم کی بالیاں اتنی بھاری ہو جاتی ہیں کہ زمین پر لگنے لگتی ہیں. درخت پھلوں سے بوجھل ہو جاتے ہیں. لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں اور صرف اس ایک لمحے جو آنکھ جھپکتے ہی ختم ہو جاتا ہے، اگر آپ کوئی بھی خواہش کریں تو وہ پوری ہو جائے گی، ورنہ اگلے سال تک انتظار کیجیے. اب سوال نمبر 11 تا 20 جو صفحہ نمبر 4 اور 5 پر ہیں، پڑھنے کے لیے آپ کو 2 منٹ دیے جاتے ہیں. آپ سے جب تک کہا نہ جائے آپ صفحہ نمبر 5 نہیں الٹیں گے.
اقتباس نمبر 2 دوبارہ سنیں۔ خانہ بدوش تو آسمان کو چھت سمجھتے ہیں اور زمین کو اپنا بستر۔ وہ دیگر لوگوں کی طرح زمین میں میخوں کی طرح ایک مقام پر گڑے نہیں ہوتے، بلکہ آوارہ پانیوں کی طرح بستے ہیں، کبھی میدانوں میں، کبھی پہاڑوں میں اور کبھی ریگستانوں کے بیچ۔ یہ خانہ بدوش ایک قوم یا ایک ملک سے تعلق نہیں رکھتے، ان میں پاکستانی، افغان، ایرانی اور ترک بھی شامل ہیں۔ ابھی چند برس پیشتر خانہ بدوش آزاد تھے، وہ اپنے گھر اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے، اور جہاں کہیں ان کے مویشیوں اور ان کے گھوڑوں کو سرسبز چراگاہیں نظر آتی تھیں پڑاؤ ڈال دیتے تھے۔ ترک تو بنیادی طور پر خانہ بدوش قوم ہے۔ دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح ترکی کی بھی اپنی لوک روایتیں ہیں۔ ایک ترک گڈریے نے مجھے بتایا تھا کہ ماہ مئی کے اوائل میں ایک رات ایسی آتی ہے جب آسمان سے 2 ستارے ٹوٹتے ہیں اور آپس میں مل کر ایک ستارہ بنتے ہیں۔ اس لمحے تمام چشموں، ندیوں اور دریاؤں کا پانی صرف ایک پل کے لیے ساکت ہو جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان جو بھی خواہش کرے وہ پوری ہوتی ہے۔ چنانچہ اس رات ترکی کے پہاڑی قصبوں کے لوگ ٹیلوں، چٹانوں، بلند جگہوں اور میناروں پر چڑھ کر ساری رات آسمان کو تکتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ چشموں اور تالابوں کے کنارے بیٹھے رہتے ہیں اور پانی کو تکتے رہتے ہیں، اور اگر آپ کی قسمت اچھی ہو تو آپ 2 ستاروں کو ملتا دیکھ لیتے ہیں، یا پانی کو ساکت ہوتے دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد مانگ لیتے ہیں۔ ترکی کا مشہور ادیب یاسر کمال اس رات کے بارے میں لکھتا ہے کہ ہر سال دنیا کے اس حصے میں بہار کی تمام خوبصورتیاں پھٹ پڑتی ہیں۔ ایسی بہار اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہوتی۔ پھول کبھی اتنے بڑے اور اتنے زیادہ نہیں ہوتے۔ شہد کی مکھیاں بڑی اور چمکیلی ہو جاتی ہیں، آسمان کی نیلاہٹ زیادہ ہو جاتی ہے، ستارے بڑے ہو جاتے ہیں اور تیزی سے چمکتے ہیں، گندم کی بالیاں اتنی بھاری ہو جاتی ہیں کہ زمین پر لگنے لگتی ہیں، درخت پھلوں سے بوجھل ہو جاتے ہیں، لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں، اور صرف اس ایک لمحے جو آنکھ جھپکتے ہی ختم ہو جاتا ہے، اگر آپ کوئی بھی خواہش کریں تو وہ پوری ہو جائے گی، ورنہ اگلے سال تک انتظار کیجیے۔ اب آپ کو سوال حل کرنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔
آپ کا سمعی مہارتوں کے جوابات کا وقت ختم ہوا اور اب آپ دوسرے جز کے سوالات کے لیے صفحہ پلٹ سکتے ہیں۔ اس دوسرے جز کے لیے آپ کے پاس 25 منٹ ہیں۔